تو بہت خوش ہوئے بیان کے بعد کہنے لگے ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے بیان کیا، اور یہ بیان ایسا ہے کہ اس کو لکھ لو، بعد میں تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ سب علم اس کا ہی چلا جاتا ہے، اس کو جمع کر لو تاکہ امت اس سے فیضیاب ہو پائے۔ ایک لمبا کام ہے تو کم سے کم آج کل اللہ نے سہولت کر دی تو اس کو کم سے کم ریکارڈنگ کر لو، تو الحمدللہ ابھی اجتماع ہوا ہے پورے 10 ضلعوں میں، تو اکثر ضلعوں میں بات کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو ابھی ایک غازی آباد میں جو ہوا، غازی آباد دلی سے بالکل قریب ہے، اور بہت سارے علماء یو پی کے بھی اور دوسرے دیگر جگہوں کے بھی وہاں امام ہیں، بہت سے پڑھاتے ہیں، تو وہ سب الحمدللہ علم کی بات کی، سب قرآن حدیث، تو وہ سب ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ علم جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو اسی کے لیے بھیجا گیا۔ تو میں نے وہاں بات عرض کی، میں نے کہا بھائی علم ہے تو کلمہ ہے، علم ہے تو اذان ہے، علم ہے تو تکبیر ہے، علم ہے تو نماز ہے، علم ہے تو روزہ ہے، علم ہے تو حج ہے، علم ہے تو زکوٰۃ ہے۔ یہ والا بیان اس طرح پہلی مرتبہ میں نے دیا، تو وہ ماشاءاللہ سب بہت خوش ہوئے۔ آپ حضرات بھی یہاں اس وقت میں علم کے لیے جمع ہوئے کہ بھائی علم کا ایک جلسہ ہونے والا ہے، تو اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو علم جو ہے بڑی دولت ہے، تو اس میں بہت سارے علماء ایسے بھی تھے جو تبلیغ کے بالکل مخالف تھے، لیکن جب بات اس طرح ان کو سمجھائی گئی، بتلائی گئی، یہ اصول بھی ہے۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم والوں میں تبلیغ کرنی ہے تو علم کی فضائل بیان کرو، ذکر والوں میں تبلیغ کرنی ہے تو ذکر والوں کی فضائل بیان کرو، کیونکہ وہ تو قرآن میں حدیث میں، ہم لوگ جماعت میں تھے وہاں 5 مہینے میں ٹہروں میں تھے، تو میں نے ان سے کہا بار بار ساتھیوں کو، میں نے کہا بھائی علم کے، علماء کے، ائمہ کے، مؤذنوں کے فضائل قرآن کے اندر، حدیث کے اندر صاف موجود ہیں، 4 مہینے والوں کے نہیں ہیں، چلے والوں کے نہیں ہیں، 3 دن والوں کے نہیں ہیں، لیکن علم والوں کے ہیں، وہ قرآن میں ہے بالکل، حدیث میں ہے بالکل۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اغفر للمؤذنین، کہ اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما، اور ائمہ کو ہدایت عطا فرما، یا ائمہ کو ہدایت عطا فرما، مؤذن کی مغفرت فرما۔ تو بہرحال علم جو ہے بڑی دولت ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ قرآن میں اللہ نے شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، تو پڑھنے سے ہی شروعات کی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، سب کو پتہ ہے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو کس طرح پتہ چلے گا اذان کیا ہے، علم نہیں ہوگا تو کس طرح پتہ چلے گا تکبیر کیا ہے، علم نہیں ہوگا تو کس طرح پتہ چلے گا تبلیغ کیا ہے، علم نہیں ہوگا تو کس طرح پتہ چلے گا جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ تو علم سے ہی سب کچھ پتہ چلے گا، کہ علم کے بغیر کوئی آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا، علم کے بغیر کوئی آدمی رسول اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو علم جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، علم ہی کی تبلیغ ہے، اور علم ہی کی تعلیم ہے، اور علم ہی سے آدمی جنت کے آخرت کے درجے اس کے لیے بلند ہوں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نہیں کہا نمازی انبیاء کے وارث ہیں، روزے دار انبیاء کے وارث ہیں، حج کرنے والے انبیاء کے وارث ہیں، یہ ابھی ہو رہا ہے بیان، ابھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح کتاب آدمی پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، علماء نے فرمایا کہ ہم مدرسوں میں کتاب پڑھاتے ہیں، ایک کتاب کو ہر سال پڑھاتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہر دفعہ مطالعے میں کوئی نئی بات سمجھ میں آتی ہے، تو اسی طرح دعوت ہے، تبلیغ ہے، تو جس طرح آدمی نقل و حرکت کرتا رہے گا، چلت پلت کرتا رہے گا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ علوم جاری فرماتے رہیں گے۔ تو اس لیے علم سب سے بڑی دولت ہے، اس کا دل کے اندر ہم سب کے یقین ہونا چاہیے، اور علم کو ہی پھیلانے کے لیے سارے عالم میں محنت ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کہ ہم نے کتاب قرآن آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکال دو کفر کے، شرک کی، جہالت اور غفلت کے اندھیروں سے۔ تو یہ بات بالکل پکی سچی ہے کہ جو علم سے اور علماء سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں حفاظ کو پیدا کریں گے، علماء کو پیدا کریں گے، ائمہ کو پیدا کریں گے۔ تو علم کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی دل میں بات آ گئی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ بھئی اردو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، متعلم نہیں بن سکتے تو سننے والے ہی بن جاؤ،
سننے والے نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. محبت نہیں کر رہے تو پھر چوتھی بات یہ ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ تم علم والے سے اور علم سے بغض مت کرنا، ورنہ تو تم ہلاک ہو. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں علم سے بھی جوڑ دیا اور عمل سے بھی جوڑ دیا اور تبلیغ سے بھی جوڑ دیا، ذکر سے بھی جوڑ دیا. تو یہ بڑی دولت، بڑی سعادت ہے. اس لیے ہم سب اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کے سارے شعبوں میں لگیں. تو وہاں یہی بات ہم نے غازی آباد میں بھی، تو وہاں جمعیت علماء کے صدر تھے، وہ بھی آئے تھے، کہنے کہ ہمارے بہت سارے علماء ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے اور وہ سب یہاں سے مطمئن ہو کر گئے کہ بھائی کرنا چاہیے کام. تو بعض علماء جو نہیں آئے تھے تو ہم افسوس کر رہے ہیں کہ ان کو بھی لے آتے تاکہ انہیں پتہ چلتا کہ بھائی تبلیغ میں ایسے ایسے عالم بھی ہیں دنیا میں. تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ علم میں بھی ہم آگے بڑھیں گے اور ذکر میں بھی آگے بڑھیں گے اور تبلیغ میں بھی آگے بڑھیں گے. ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. اور سن جائے گا. یہ بالکل پکی سچی بات ہے کہ جس شعبے سے بھی ہم دور ہو جائیں گے تو اس شعبے کی برائی ہمارے دل میں آ جائے گی، اور وہ برائی جب دل میں آئے گی تو کبھی کبھی زبان سے ظاہر ہو جائے گی کہ بھائی مدرسے والے تو یوں کر رہے ہیں. اب مدرسے والے جب سنیں گے تو کہیں گے بھائی یہ تبلیغ والے جاہل ہیں، ان سے بچو، اسی میں خیر ہے. اس وقت سب سے بڑا فتنہ دنیا میں یہی ہے، اسی یہ ہوگا. لیکن جب وہ کہیں گے علم والے، تبلیغ والے کہیں گے نہیں بھائی علم اصل ہے، واقعی اصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس کو قرآن نے اصل کہہ دیا، حدیث نے اصل کہہ دیا، اس میں اب ہم لوگ کچھ کریں گے تو ہماری کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں مانے گا. تو بہرحال جس شعبے سے بھی ہم دور ہو جائیں گے تو اس شعبے کی اچھائی کے بغیر شیطان برائی ہمارے دل کے اندر ڈال دے گا. تو اس لیے ہمیں سارے شعبوں کے اندر لگنا ہے، لگیں گے انشاءاللہ اور سب کو لگا.